الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ دو آیتیں بیعت رضوان کے موقع پر نازل ہوئیں۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ بیعت رضوان در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا نائب بنا کر حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ آپ جائیں اور کہہ کر آئیں کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، احرام اتاریں گے، حلق کرائیں گے اور واپس جائیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے بیعت لی اور فرمایا کہ اب اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو راہ فرار اختیار نہ کرنا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ دیکھو اب ہمیں عثمان کے قتل کا بھی بدلہ لینا ہے اور اگر لڑائی شروع ہو جائے تو راہ فرار نہیں اختیار کرنا۔ حضرات صحابہ جو عمرے کے ارادے سے آئے تھے لیکن اللہ کے نبی کی یہ منشا دیکھ کر اور یہ سمجھ گئے کہ اب اگر بات کچھ بھی ہو جائے ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ دینا ہے، تمام صحابہ تیار ہو گئے۔ یہ موقع آسان نہیں ہوتا، آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور بات کچھ اور ہو گئی، لہذا جب جان کی بازی لگا دی تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اب یہ مؤمنین جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان مؤمنین سے راضی ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے یہ بیعت کی یعنی بیعت رضوان جس میں تمام 1500 صحابہ شریک ہیں، خلفائے اربعہ میں سے 3 شریک ہیں، چوتھے حضرت عثمان گئے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چھوٹی عنایت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ان بیعت رضوان میں شرکت کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور بھی احادیث میں بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعریف کا ذکر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ اصحاب بدریین کے بعد 313 صحابہ کے بعد امت میں
بیعت رضوان میں شرکت کرنے والوں کا مقام آتا ہے، اور کیوں نہ آئے کہ اللہ نے خود فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ اب راضی ہو گیا ان مؤمنین سے جو اس نازک حالات میں اے اللہ کے نبی آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے ہیں، اور جان کی بیعت کر رہے ہیں کہ اگر نوبت آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے، اور خاص طور پر حضرت علامہ عبدالحق صاحب حقانی نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو اللہ تو ان مؤمنین سے رضا کا اظہار کر رہا ہے، اس میں خلفائے اربعہ حضرت شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہہم اور دیگر صحابہ موجود ہیں، ان سے اپنی رضا کا اظہار کر رہا ہے۔ لہذا کسی بھی صحابی کی طرف سے بدگمانی رکھنا دل کے اندر، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ راضی ہے ان سے، تو ایسے صحابہ کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھنا یا خیالات کا لانا، یہ در حقیقت انگلی اٹھانا ہے، قرآن کی آیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل حضرات صحابہ کے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، جان کی بیعت کرنا، جان کی بازی لگانا، آدمی کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر نہ جانے موت کی بات آ جائے، لڑائی کی بات آ جائے تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، گھبراہٹ نہیں تھی ان کو، اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان کو پیدا فرما دیا تھا، ڈر نہیں رہے تھے، سکون سے تھے، عافیت کے ساتھ تھے۔ اس کا ذکر اللہ نے آج کی آیت میں فرمایا، اور پھر فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، عن قریب ان کو ایک فتح بھی ہاتھ لگے گی۔ یہ کون سی فتح مراد ہے؟ مراد ہے فتح خیبر، کہ بیعت رضوان کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، کہ آپ نے پھر اس کے بعد صلح ہو گئی، صلح کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ معلوم یہ ہوا آنے کے بعد فوراً مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر جو راستہ شام کی طرف جاتا تھا، وہاں ایک یہودیوں کی بستی آباد تھی جس کو خیبر کہا جاتا ہے۔ یہ خیبر ایک قصبے کا نام ہے، اور اس کے ارد گرد 10 بڑے قلعے تھے، اور بڑی اچھی آبادی یہودیوں کی سمجھی جاتی تھی۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1 سال پہلے ان لوگوں نے ایک بڑے لشکر کو لا کر حملہ کیا تھا، اور وہ حملہ غزوہ خندق کی شکل میں تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھدوا دی تھیں۔ تو یہ بڑے چالاک اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان کی طرف سے جا بجا تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک بڑا لشکر لے کر جب یہ لوگ خندق، اللہ کے نبی نے خندقیں کھدوا دیں اور اندر مدینہ میں محصور ہو گئے، تو اس وقت مسلمانوں کو بھی تکلیفیں یہ آئی تھیں کہ کھانے پینے کا انتظام، ایک لمبے زمانے تک محاصرہ چلا تھا، کھانے پینے کی تکلیفیں پیش آئیں۔ تو اب یہ مشورہ میں طے ہوئی بات کہ اب ہم ان کا مقابلہ مدینے میں رہ کر نہیں کریں گے، بلکہ اب خیبر جا کر وہاں ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیبر کی طرف وہی صحابہ جائیں گے جو بیعت رضوان میں شریک تھے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف نکلے، اور یہ خیبر بتایا گیا یہ قصبہ ایسا تھا جو 10 بڑے بڑے قلعوں کے درمیان تھا۔ کچھ لڑائی بھی ہوئی، چند 15 صحابہ اس میں شہید بھی ہوئے، اور یہ وہی خیبر کا واقعہ ہے کہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
باب خیبر کو ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 لوگ مل کر بھی اس کو ہلا نہیں پاتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو ڈھال کی طرح اکھاڑ پھینکا، اور ڈھال کی طرح آپ اس کو استعمال کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی جب یہ خیبر فتح ہو گیا، وہاں سے بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، اللہ کے نبی چند دنوں تک وہاں ٹھہرے رہے، لیکن یہودیوں کو اللہ کے نبی نے کچھ رعایتیں بھی دی تھیں، وہ یہودی ان رعایتوں کا ناجائز استعمال بھی کرتے تھے۔ یہیں یہودیوں میں سے ایک عورت نے اللہ کے نبی کی دعوت کی کہ آئیں، آپ ہمارے گھر میں آئیں، میں دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جہاں عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی۔ اب دیکھیں، دشمن غیر مسلم یعنی ایمان سے خارج، ان کی اللہ کے نبی نے دعوت قبول کی، ان کے گھر گئے، اس نے زہر ملا کر کھانا دیا، ایک صحابی نے کچھ کھانا کھا بھی لیا اس میں سے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے لقمہ اٹھایا، آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے فوراً سمجھ گئے، اور روایت میں یہ آتا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس یہودی کے کھانے کا اثر بھی ہوا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے اس عورت کے اس ظلم کو بھی برداشت کر کے آپ نے اس کو معاف فرمایا، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کی وہ جو صحابی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ زہریلا کھانا کھایا اور ان کی وفات بھی ہوئی، لیکن اس زہر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس یہودی عورت کو معاف بھی کیا، لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بعد میں قصاصاً اس کو قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، بیعت رضوان کے فوراً بعد اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک بڑی فتح آنے والی ہے، مراد تھی اس وقت فتح خیبر، اور اس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ بہت سارا مال غنیمت بھی آئے گا۔ گویا کہ آج کی 2 آیتوں میں اللہ نے بیعت رضوان میں شریک صحابہ سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا ہے، اور ان سے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں فتح ملے گی، اور مسلمانوں کو یہ صلح حدیبیہ بہت ساری فتحوں کا، کامیابیوں کا ذریعہ بنی۔ اسی مضمون کو اللہ نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمایا جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یقیناً اللہ ان مؤمنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ مؤمن درخت کے نیچے تم سے اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ درخت، جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے بیعت فرمائی، ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے اللہ کے نبی نے بیعت فرمائی، اور ان کے دلوں میں یعنی حضرات صحابہ کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان صحابہ کے دلوں پر سکینت، مراد ہے اطمینان، اتار دیا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ اس سے مراد ہے فتح خیبر۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اس بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، یعنی فتح خیبر سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس صلح
اور بیعت رضوان کے نتیجے میں بہت سا مال بھی آنے والا ہے جو انہی صحابہ کا حصہ ہوگا جو بیعت رضوان میں شریک رہے۔ اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔